بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 مارچ 2022 روز اتوار سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے ہم لائے ہیں سعودی عرب بھر کی ٹھنڈی خبریں۔ اگر آپ نے ابھی تک انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کریں۔ آج شام کی نیوز بلیٹن میں ہم نے بہت سی نئی اہم اپڈیٹ شامل کی ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ارامکو سمیت اہم سعودی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اتحادی افواج نے کہا حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی 4 اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حوثی ملیشیا نے شقیق واٹر پلانٹ جازان میں ارامکو پلانٹ، زہران الجنوب میں بجلی کے اسٹیشن اور خمیس مشیط میں گیس اسٹیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اتحادی افواج نے کہا حوثی ملیشیا کے ڈرون سے چند مکانات اور سڑک پر کھڑی گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے جبکہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہی ہیں۔ اتحادی افواج نے کہا کہ حوثی ملیشیا کی طرف سے جنونی اور غیر ذمہ دارانہ دشمنانہ کارروائی خلیجی ممالک کی طرف سے امن مذاکرات کا جواب ہے۔ چھوٹے تجارتی اداروں کو سعودیزیشن کے حوالے سے مہلت کا آخری سال۔ سعودی عرب میں سعودیزیشن کے حوالے سے چھوٹے تجارتی اداروں کو دی گئی 3 سال کی مہلت کے 2 سال مکمل ہو گئے، جبکہ اسی ماہ دی گئی مہلت سے تیسرے اور آخری سال کا آغاز ہوگا۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے سعودی عرب میں تجارتی اداروں کو مرحلہ وار اصلاح حال کی مہلت دی گئی تھی۔ چھوٹے کاروباری ادارے جن میں غیر ملکی کارکنوں کی تعداد 9 یا اس سے کم تھی، ان کے مالک بھی اس کاروبار سے منسلک تھے، انہیں 3 سال کی مہلت دی گئی تھی۔ مہلت کے دوران ایسے ادارے جہاں غیر ملکی کارکنوں کی تعداد 9 یا اس سے کم ہے، اس کے کارکنوں کے ورک پرمٹ کے اجراء کی فیس میں 3 سال کے لیے خصوصی رعایت دی گئی تھی، جس کے مطابق ایسے اداروں کے کارکنوں سے سالانہ 9,600 ریال کی بجائے صرف 100 ریال فی کارکن کا پرمٹ فیس کے طور پر وصول کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چھوٹے اداروں کو دی جانے والی 3 سالہ مہلت کے 2 سال اس ماہ ختم ہو جائیں گے۔ مہلت کا آخری سال چند دنوں میں شروع ہو رہا ہے۔ واضح رہے گزشتہ سال کی تیسری سہ ماہی میں کیے گئے سروے کے مطابق سعودی عرب میں اس وقت مجموعی طور پر چھوٹے تجارتی اداروں کی تعداد 5,76,312 ہے۔ جدہ میں کچی بستیوں کے گرانے کے دوران تاریخی قلعہ الشونا دریافت۔ سعودی عرب میں جدہ کے تاریخی محلوں پروجیکٹ کی ٹیم نے کچی بستیوں کے انہدام کے دوران 500 سالہ پرانا قلعہ الشونا دریافت کیا ہے۔ السعودیہ چینل پر پروجیکٹ ٹیم کے انچارج عبداللہ السمری نے اسے جدہ میں تاریخی مقامات کے حوالے سے اہم دریافت قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ بلد کے علاقے میں کابل اسٹریٹ کے سامنے غیر منظم پرانی عمارتوں کے انہدام کے دوران الشونا قلعہ دریافت ہوا۔ یہاں مزید کھدائی اور ریسرچ کا کام جاری ہے، مزید تاریخی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شونا جو قلعہ ہے یہ تاریخی ہے اور یہ الذهب اسٹریٹ کے قریب البلد کے مرکز میں دریافت ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ عمرہ بیمہ پالیسی میں زائرین کے لیے مراعات کیا ہیں؟ عمرہ زائرین میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سعودی عرب میں عمرہ یا وزٹ پر آنے والے اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ انہیں کون کون سے فوائد حاصل ہیں، جس سے انہیں کافی پرابلم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وزارت حج کی جانب سے منظور کی جانے والی لازمی انشورنس پالیسی میں جہاں انشورنس کمپنی کو عمرہ زائرین کی صحت اور میڈیکل ٹریٹمنٹ سے متعلق ضروریات کو پورا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے، وہاں ان کمپنیوں کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کسی عمرہ زائر کی فلائٹ میں تاخیر ہو جائے تو اسے پیسے کتنے دینے ہوں گے۔ فلائٹ کینسل ہونے پر انشورنس کمپنی کی جانب سے عمرہ زائر کو کتنے پیسے دیے جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ محض میڈیکل انشورنس ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے دیگر فرائض اور مراعات بھی ہیں جو آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے پالیسی کو کمپریہنسو انشورنس پالیسی کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ کسی بھی ملک سے سعودی عرب آنے والے عمرہ زائرین کو انشورنس پالیسی کے مطابق حاصل ہونے والی مراعات میں سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ قانون کے مطابق عمرہ کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ اپنے کسٹمر کو ان میڈیکل اداروں کی لسٹ دیں جو سعودی عرب میں ایکٹیو ہیں، اور لسٹ میں اور ریٹن آپ کے پاس پالیسی کی کاپی بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ سعودی عرب آنے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سے ہاسپٹل جانا ہے اور کہاں سے آپ نے ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ لسٹ کے مطابق پالیسی ہولڈر کو سعودی عرب میں ہر قسم کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ شدید بیماری کی صورت میں انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ، ادویات اور علاج معالجہ کے مکمل اخراجات بھی انشورنس کمپنی کی جانب سے ادا کیے جاتے ہیں۔ انشورنس کمپنی کی جانب سے 1 لاکھ سعودی ریال تک کی مکمل کوریج سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ پالیسی میں ایمرجنسی حالت میں دانتوں کے علاج کے لیے فی زائر 500 ریال کی حد بھی مقرر ہوتی ہے، جبکہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کی صورت میں 600 ریال ایک دن کے حساب سے انشورنس کمپنی ہسپتال انتظامیہ کو ادا کرنے کی پابند ہے۔ حمل اور ولادت کی صورت میں 5,000 ریال کے اخراجات کور کیے جاتے ہیں۔ سعودی ایئر لائن کے لیے دوسری مرتبہ بیسٹ فضائی کمپنی کا ایوارڈ۔
سعودی عربین ایئرلائن نے ورلڈ بیسٹ کمپنی ایوارڈ جو ہے وہ 2021 حاصل کیا۔ ایئرپورٹس اور فضائی کمپنیوں کی کارکردگی اور سہولتوں کا جائزہ لینے والی خصوصی کمپنی اسکائی ٹریپس کی جانب سے ایوارڈ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سعودی ایئرلائن نے 2021 کے دوران فضائی کمپنیوں میں 26ویں پوزیشن حاصل کی، اس میں 31 درجے بہتری آئی۔ سعودی ایئرلائن نے ورلڈ بیسٹ فضائی کمپنی کا اعزاز عالمی رائے شماری کے ذریعے حاصل کیا۔ اسکائی ٹریپس کے جائزے میں 100 سے زیادہ ملکوں کے 13 ملین سے زیادہ مسافروں نے حصہ لیا۔ سعودی ایئرلائن نے یہ ایوارڈ اپنی تاریخ میں دوسری بار حاصل کیا، پہلی بار 2017 میں حاصل کیا تھا، اس وقت سعودی عربین ایئرلائن کی پوزیشن 22ویں تھی۔ کن 3 صورتوں میں ملازم کے خلاف دعویٰ بے اثر ہو جائے گا؟ سعودی عرب میں ڈیوٹی ڈسپلن کی جو دفعات شائع ہوئی ہیں اس کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ کون سی ایسی 3 صورتیں ہیں جس میں ملازم کے خلاف جو دعویٰ ہے وہ بے اثر ہو جائے گا۔ قانون کے مطابق اگر کسی ملازم کی موت واقع ہو جائے یا جسمانی طور پر اس قدر معذور ہو جائے کہ اس سے پوچھ گچھ مشکل ہو اور میڈیکل رپورٹ سے اس کی تصدیق بھی ہو جائے تو اس صورت میں ملازم کے خلاف دائر ڈیوٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا دعویٰ بے اثر ہو جائے گا۔ ملازم کے خلاف دعوے کے بے اثر ہونے کی تیسری صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی ملازم نے ڈیوٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہو اور 2 سال تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا ہو اور نہ اس سے پوچھ گچھ کی گئی ہو، نہ اس پر مقدمہ چلایا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے خلاف دائر کیا جانے والا دعویٰ بے اثر ہو جائے گا۔ اس حوالے سے یہ اضافہ بھی کیا گیا ہے کہ ڈیوٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر آخری کارروائی کی تاریخ پر 2 سال گزر چکے ہوں تو ایسی صورت میں بھی دعویٰ بے معنی ہو جائے گا۔ ڈیوٹی ڈسپلن قانون کی دفعہ 5 کے مطابق جس ملازم کی بابت مالیاتی یا انتظامی خلاف ورزی یا چال چلن کی خلاف ورزی ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کی تنخواہ کاٹی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی انتہائی حد مقرر کی گئی ہے۔ ماہانہ جو خالص تنخواہ کی 1/3 سے زیادہ رقم نہیں کاٹی جا سکتی، جبکہ سالانہ 1 الاؤنس سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ترقی کے استحقاق کی تاریخ سے 2 سال تک ترقی کی کارروائی نہ روکی جائے۔ فٹ بال ورلڈ کپ عراق اور امارات کا کوالیفائر میچ بغداد سے سعودی عرب منتقل کر دیا گیا۔ عراق اور UAE کے درمیان آئندہ ورلڈ کپ فٹ بال کے کوالیفائر میچ کو بغداد سے سعودی عرب منتقل کر دیا گیا۔ خبرساز ادارے کے مطابق اعلان کیا گیا کہ عراق کے شمالی شہر اربیل پر میزائل حملے نے عراق اور UAE کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کو سعودی دارالحکومت ریاض سوئچ کرنے پر امادہ کیا۔ فیفا اور AFC نے ایک بیان میں کہا کہ عراق میں ہونے والے تازہ ترین واقعات کے ساتھ حالیہ ہفتوں میں عالمی سلامتی میں وسیع تر تبدیلیوں کے بعد عراق میں حفاظت اور سلامتی کی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا گیا۔ یہ فیصلہ عراق فٹ بال ایسوسی ایشن کے ایک اعلان کے 1 ماہ سے بھی کم وقت کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔